اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل فرما دیجئے لا اجد میں نہیں پاتا فیما اوحی اس وحی میں جو میری طرف کی گئی کسی شے کو حرام کھانے والے پر جو کھائے مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو. یہ آیت اس مضمون کی 2 دفعہ گزر چکی ہے، بقرہ میں اور مائدہ میں، اب انعام میں آ رہی. توجہ فرما رہے، یہ وہی آیت ہے جس کے بارے میں پہلے فرمایا کہ حرام چیزوں کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. وہ دیکھو تو بھی پڑھی آپ نے. یہ دیکھو آیت نمبر، یہ دیکھو آیت نمبر 118 ہے لگی اسی صورت کی آیت نمبر 118. روشنی کم ہے، مجھے کم معلوم ہو رہی ہے. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اور اللہ تفصیل بیان کر چکے ہیں جو تم پر حرام ہے، اس لیے مشرکین کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھو، جو حرام اللہ نے فرمایا اس کو حرام سمجھو. یہ تفصیل کہاں کی ہے؟ علامہ شوکانی اور امام راضی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا. یہ آیت ہے جو آج اب اس وقت پڑھ رہے ہیں. یاد آ گئی بات دوپہر والی؟ اور یاد بھی ہے کہ ویسے جی کرے جا رہے ہیں. مگر یہ کہ مردار ہو. یہ مردار کیا، کون سی چیزیں اس کی جائز ہیں، کون سی ممنوع ہے، اور خون کون سا پاک ہے، مسفوح حرام ہے اور دوسرا غیر مسفوح حرام نہیں. یہ تفصیلیں پہلی آیات میں آ چکی، اب نہیں کرنی میں نے. ٹھیک ہے نا؟ اور لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت فین، اور اس سے یہ گندگی ہے. اور فسقن جو گناہ کی چیز ہے، احل لغیر اللہ بھی، کہ اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا جائے یا اللہ کے غیر نامزد کیا جائے. فمن غتر جو مجبور ہو جائے درحال کہ غیر باغین طالب لذت نہ ہو ولا عادن حد سے گزرنے والا نہ ہو، پھر وہ جائز ہے. اس کی بھی بات آپ سامنے آ گئی کہ انسان حرام کھا سکتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ. کون کون شرطیں ہیں؟ اضطراری حالت ہو، نہ کھانے سے مرنے کا یقین اور ظن غالب ہو. یہ لفظ آ گیا یہ اضطرا میں. دوسرا طالب لذت نہ ہو، مسالے ڈال کے لیمو نچوڑ کے ایسا نہ کھانے والا ہو. والا عادن حد سے گزرنے والا، اتنا کھائے جس سے جان بچ جائے. سمجھ گئے؟ 1 کلو بردار لے کر اس کو بھون کے کھانا شروع کر دے، یہ بھی غلط ہے. 3 شرطوں کے ساتھ جائے گا. اضطراری حالت ہو، طالب لذت نہ ہو، اور جتنی مقدار سے جان بچ سکتی اس سے زائد نہ کھائے. یہ 3 شرطوں کے ساتھ گنجائش. فإن ربک غفور وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ان پر حرام کیا ہم نے کل ذی ظفر، ہر ناخن والا. اس کو سمجھ لو، ہر ناخن والے سے مراد ہے یعنی جس کا پنجہ یا کھر پھٹا ہوا نہ ہو. لکھو ہر ناخن والا حرام کر دیا تھا، یعنی جس کا پنجہ یا کھر پھٹا ہوا نہ ہو. جیسے گھوڑا، لکھو نا، جیسے گھوڑا، اونٹ، شتر، مرغابی، بطخ، یہ حرام کرا دیں گے یہودیوں پر ان کی خباثتوں کی وجہ سے. ومن البقر، اور گائے اور بکری سے حرمنا حرام کیا یہودیوں پر ہم نے شحومہما، ان کی چربیوں کو. شحوم چربیاں، مگر وہ چربی جس کو اٹھایا ان کی پشت کے ساتھ لگی ہوئی چربی جیس. اول حوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی جیس. اور مختلف بیاس میں یا ہڈی کے ساتھ چربی لگی ہوئی جیس. ذالک جزیناہم، چربی جیسے گردہ کی چربی یہ حرام تھی. ذالک جزیناہم،
یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان حلال چیزوں کو بھی ان پر حرام قرار دے دیا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، فرمائے کہ تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والے ہیں، کہتے تھے کہ ہم غلط عذاب کو نہیں آتا، جواب یہ ہے کہ ذو رحمت واسعہ، اللہ وسیع رحمت والے ہے، عذاب دے کے فائدہ تمہارا کہ تمہاری تباہی ہو جائے گی۔ اللہ پاک رحمت والے ہیں، تو سوچنے کا غور کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں سے اس کے عذاب کو ہٹایا نہ جائے گا، جب آ گیا عذاب کا دنیا آخر پھر عذاب کو ہٹایا نہ جائے گا۔ ان قریب کہیں گے مشرکین، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آبا شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام کرا دیتے۔ جو وہی بات ہے، کبھی اللہ کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جو میں نے گناہ کیا ہے اللہ ہی نے کرایا ہے، یہ وہ جھوٹ ہے۔ میں عرض کیا تھی کہ تخلیق بے شک اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس فعل کا کسب بندے کی طرف سے ہے۔ اللہ خالق افعال ہے، بندہ کاسب افعال ہے، اور کسب افعال پر سزا و جزا ہے۔ انسان مجبور محض نہیں، میں اپنا مکہ یہاں مار سکتا ہوں، میں اپنا مکہ یہاں روک سکتا ہوں، ہے نا اختیار۔ اس لیے انسان مجبور محض نہیں کہ اس کو ثواب و عذاب نہیں کہ اللہ نہ چاہتے ہم گناہ نہ کرتے، یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ کیوں جی بولو؟ ایسا شخص نہ مانے، اس کا ایک علاج ہے، اتنے زور سے مکہ مارو کہ جان نکلنے کے قریب ہو جائے، جب وہ تڑپے پکڑے، کوئی اللہ نہ چاہتے میں مار سکتا تھا خلاف کو، اگر اللہ نہ چاہتے میرا مکہ لگ سکتا تھا تو بھی نہیں۔ اس کی دکان کا اعلیٰ سامان اٹھا کے چل پڑو، اگر اللہ چاہتے میں سامان اٹھا سکتا تھا۔ وجدانیات، ہر شخص کی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ انسان کو کچھ اختیار ہے، ویسے زبان سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کی چیز اٹھانے پر وہ چور کو پکڑتے ہیں۔ کیوں پکڑتے ہیں؟ چور تو مجبور ہے، اللہ نے چاہتا وہ چوری نہیں کر سکتا تھا، وہاں یہ فلسفہ نہیں چلتا۔ ہر شخص کا وجدان فیصلہ کرتا ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔ ذالک، اس طرح تکذیب کی ان لوگوں نے ہم سے پہلے ہوئے، حتیٰ ذاقوا باسنا، حتیٰ کہ ہمارے عذاب کو چکھا انہوں نے۔ آپ فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فتخرجوہ لنا، ان چیزوں کو تو حرام قرار دیا ہے، اس کا کوئی علم سند ہے تو ہمارے لیے نکالو۔ ان تتبعون الا الظن، تم صرف اپنے ظن کی اتباع کرتے ہو اور صرف تم اندازے لگاتے ہو۔ قل، فرمائیے، فللہ الحجت البالغہ، پوری حجت اللہ ہی کی رہی۔ لکھو ترجمہ، فللہ الحجت البالغہ، پوری حجت اللہ ہی کی رہی۔ اگر اللہ چاہتے تو میں سب کو ہدایت دیتے، لیکن اللہ نے آزمائش رکھی ہے۔ قل ہلم شہداکم، فرما دیجیے اپنے بلاؤ اپنے گواہوں کو، یعنی اپنے معبودین کو، جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا ہے جن کو تم کہتے ہو۔ فین شہدوا، اگر گواہی دے بھی دیں، فلا تشہد معہم، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے، نہ اتباع کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے اللہ کی ہماری آیات کی تکذیب کی، اور ان لوگوں کی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو قرار دیتے ہیں۔ یعدلون کا ترجمہ جاری رکھو، پہلے بتایا بھی ہے، اپنے رب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو اچھی کام ہے۔ کافروں کی وصف ذکر کی جا رہی، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ دوسری چیزوں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ اور سمجھ میں آئی کہ ویسے ہی ہے سورہ مجھے فرما رہے، یہ وہی آیت ہے جس کے بارے میں پہلے فرمایا کہ حرام چیزوں کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ دیکھو سوئی پڑھی آپ نے، یہ دیکھو آیت نمبر، یہ دیکھو آیت نمبر 118 ہے، لگے اسی صورت کی آیت نمبر 118۔ روشنی کم ہے، مجھے کم معلوم ہو رہی ہے۔ وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، اور اللہ تفصیل بیان کر چکے ہیں جو تم پر حرام ہے، اس لیے مشرکین کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھو،
جو حرام اللہ نے فرمایا اس کو حرام سمجھو. یہ تفصیل کہاں کی ہے؟ علامہ شوکانی اور امام راضی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا. یہ آیت ہے جو آج آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں. یاد آ گئی بات دوپہر والی؟ اور یاد بھی ہے کہ ویسے جی کرے جا رہے ہیں. مگر یہ کہ مردار ہو. یہ مردار کیا کون سی چیزیں اس کی جائز ہیں، کون سی ممنوع ہے، اور خون کون سا پاک ہے، مسفوح حرام ہے اور دوسرا غیر مسفوح حرام نہیں. یہ تفصیلیں پہلی آیات میں آ چکی، اب نہیں کرنی میں نے. ٹھیک ہے نا؟ لحم خنزیر جو خنزیر کا گوشت، فإنہ اور اس کی یہ گندگی ہے، اور فسقن جو گناہ کی چیز ہے، احل لغیر اللہ بھی کہ اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا جائے، اللہ کے غیر نامزد کیا جائے. فمن غتر جو مجبور ہو جائے در حالے کہ غیر باغین طالب لذت نہ ہو، ولا عادن حد سے گزرنے والا نہ ہو، پھر وہ جائز ہے. اس کی بھی بات آپ سامنے آ گئی کہ انسان حرام کھا سکتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ. کون کون شرطیں ہیں؟ اضطراری حالت ہو، نہ کھانے سے مرنے کا یقین اور ظن غالب ہو. یہ لفظ آ گیا یہ اضطرا میں. دوسرا طالب لذت نہ ہو، مسالے ڈال کے لیمو نچوڑ کے ایسا نہ کھانے والا ہو. ولا عادن حد سے گزرنے والا، اتنا کھائے جس سے جان بچ جائے. سمجھ گئے؟ 1 کلو بردار لے کر اس کو بھون کے کھانا شروع کر دے، یہ بھی غلط ہے. 3 شرطوں کے ساتھ جائے گا. اضطراری حالت ہو، طالب لذت نہ ہو، اور جتنی مقدار سے جان بچ سکتی اس سے زائد نہ کھائے. یہ 3 شرطوں کے ساتھ گنجائش. فإن ربک غفور رحیم. وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ان پر حرام کیا ہم نے، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا. اس کو سمجھ لو، ہر ناخن والے سے مراد ہے یعنی جس کا پنجہ یا کھر پھٹا ہوا نہ ہو. لکھو، ہر ناخن والا حرام کر دیا تھا، یعنی جس کا پنجہ یا کھر پھٹا ہوا نہ ہو. جیسے گھوڑا، لکھو نا، جیسے گھوڑا، اونٹ، شتر، مرغابی، بطخ، یہ حرام قرار دے گی یہودیوں پر ان کی خباثتوں کی وجہ سے. ومن البقر، اور گائے اور بکری سے حرمنا، حرام کیا یہودیوں پر ہم نے شحومہما، ان کی چربیوں کو. شحوم چربیاں، مگر وہ چربی جس کو اٹھایا ان کی پشت کے ساتھ لگی ہوئی چربی جائز. اول حوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی جائز. اور مختلف بیاس میں یا ہڈی کے ساتھ چربی لگی ہوئی جائز. ذالک جزیناہم، چربی جیسے گردہ کی چربی یہ حرام تھی. ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی، ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان حلال چیزوں کو بھی ان پر حرام قرار دے دیا تھا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہنے والے ہیں. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر وہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، فرمائے کہ تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والے ہیں. کہتے تھے کہ ہم غلط عذاب کو نہیں آتا. جواب یہ ہے کہ ذو رحمت واسعہ، اللہ وسیع رحمت والے ہے، عذاب دے کے فائدہ تمہارا کہ تمہاری تباہی ہو جائے گی. اللہ پاک رحمت والے ہیں، تو سوچنے کا، غور کرنے کا موقع دے رہے ہیں. ولا يرد بأسه القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے اس کے عذاب کو ہٹایا نہ جائے گا. جب آگے عذاب کا دنیا آخر، پھر عذاب کو ہٹایا نہ جائے گا. ان قریب کہیں گے مشرکین، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آبا شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام کرا دیتے. جو وہی بات ہے، کبھی اللہ کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. جو میں نے گناہ کیا ہے اللہ ہی نے کرایا ہے، یہ وہ جھوٹ ہے. میں عرض کہتی کہ تخلیق بے شک اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس فعل کا کسب بندے کی طرف سے ہے. اللہ خالق افعال ہے، بندہ کاسب افعال ہے، اور کسب افعال پر سزا و جزا ہے. انسان مجبور محض نہیں. میں اپنا مکہ یہاں مار سکتا ہوں، میں اپنا مکہ یہاں روک سکتا ہوں، ہے نا اختیار. اس لیے انسان مجبور محض نہیں کہ اس کو ثواب و عذاب نہیں کہ اللہ نہ چاہتے ہم گناہ نہ کرتے. یہ بات نہیں کہی جا سکتی. کیوں نہیں؟ بولو. ایسا شخص نہ مانگ، اس کا ایک علاج ہے. اتنے زور سے مکہ مارو کہ جان نکلنے کے قریب ہو جائے،
جب وہ تڑپے پکڑے کوئی اللہ نہ چاہتے میں مار سکتا تھا فلاں کو، اگر اللہ نہ چاہتے میرا موقع لگ سکتا تھا تو بھی نہیں. اس کی دکان کا اعلیٰ سامان اٹھا کے چل پڑو، اگر اللہ چاہتے میں سامان اٹھا سکتا تھا. وجدانیات ہر شخص کی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ انسان کو کچھ اختیار ہے. ویسے زبان سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ان کی چیز اٹھانے پر وہ چور کو پکڑتے ہیں. کیوں پکڑتے ہیں؟ چور تو مجبور ہے، اللہ نے چاہتا وہ چوری نہیں کر سکتا تھا. وہاں یہ فلسفہ نہیں چلتا. ہر شخص کا وجدان فیصلہ کرتا ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے. ذالک اس طرح تکذیب کی ان لوگوں نے ہم سے پہلے ہوئے، حتیٰ ذاقوا باسنا، حتیٰ کہ ہمارے عذاب کو چکھا انہوں نے. آپ فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فتخرجوہ لنا، ان چیزوں کو تو حرام قرار دیا ہے، اس کا کوئی علم سند ہے تو ہمارے لیے نکالو. ان تتبعون الا الظن، تم صرف اپنے ظن کی اتباع کرتے ہو اور صرف تم اندازے لگاتے ہو. قل فرمائیے فللہ الحجت البالغہ، پوری حجت اللہ ہی کی رہی. لکھو ترجمہ، فللہ الحجت البالغہ، پوری حجت اللہ ہی کی رہی. اگر اللہ چاہتے تو میں سب کو ہدایت دیتے، لیکن اللہ نے آزمائش رکھی ہے. قل هلم شہداکم، فرما دیجیے اپنے بلاؤ اپنے گواہوں کو، یعنی اپنے معبودین کو جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا ہے جن کو تم کہتے ہو. فین شہد، اگر گواہی دے بھی دیں، فلا تشہد معہم، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے، نہ اتباع کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے اللہ کی ہماری آیات کی تکذیب کی، اور ان لوگوں کی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو قرار دیتے ہیں. یعدلون کا ترجمہ جاری رکھو، پہلے بتایا بھی ہے. اپنے رب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو اچھی کام ہے. کافروں کی وصف ذکر کی جا رہی، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ دوسری چیزوں کو برابر قرار دیتے ہیں. اور سمجھ میں آئی کہ ویسے ہی ہے سورہ انعام کے شروع میں یعدلون عدل اسی معنی میں استعمال ہوا. دیکھو اسی سورت کے شروع میں اللہ الحمدللہ الذی خلق، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو اور بنائے سے تاریکیاں نور. پھر بھی کافر لوگ بربہم یعدلون، ان چیزوں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. آخش میں وہ آخش میں کا معنی پتہ کیا ہے؟ آخش میں مخفف ہے آیا خیال شریف میں. یہ مخفف کیسے بنا؟ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے کروڑ پکا میں مدرسے میں. کتنا سارا بیان کرنے کے فرمایا آخش میں، میں سمجھا آخر میں کہہ رہے ہیں ابھی بات ختم. پھر کتنا لمبا بیان کر دیا، پھر کہتے آخش میں. وہ بعد میں پتہ چلا کہ پوچھتے ہیں آیا خیال شریف میں. آخش میں آیا خیال شریف میں، یہ مخفف ہے آخش میں، اس کا تیزی سے بولنے کی وجہ سے آخش میں کہتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور سبق کے علاوہ یہ اصطلاح بھی سمجھ آ گئی آخش میں؟ ٹھیک ہے. قل تعالوا، فرما دیجئے آؤ میں پڑھتا ہوں وہ چیزیں تمہارے رب نے حرام کی تم پر. تم جن چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہو یہ حرام نہیں ہے، تمہارے رب پاک نے حرام قرار دی. میں تمہیں پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، یہ سنو. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو، یہ شریک بنانا حرام ہے. وبالوالدین احسانا، والدین اچھا سلوک کرو، والدین سے برا سلوک کرنا یہ حرام ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کیا کہتے اس کو، افلاس کے خطرے سے اولاد کو قتل نہ کرو. تنگ دستی کے خطرے سے اولاد کو قتل کرنا یہ حرام ہے. نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اس سے تمہاری اولاد کو. ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے کاموں قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کام یہ حرام ہے. تم جن کو حرام قرار دیتے وہ نہیں، یہ اعمال حرام ہے، کام برے ہیں. بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ. ما ظاہر، جو ان سے ظاہر ہو، وما بطن، جو مخفی ہوں.
یہ ظاہر کون ہے بے حیائی کام اور مخفی کون ہے؟ اس میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں لکھے۔ بے حیائی کا کام ظاہر کون سے ہیں اور مخفی باطن کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ، جمیع فواحش، اعلانیہ بے حیائی برائی کے سارے کام شامل ہیں۔ جمیع فواحش اعلانیہ یہ ماظاہرہ ہے، اور جمیع فواحش خفیہ وہی کام خفیہ کیے جائے، یہ مابطن کا مصداق ہے۔ نمبر 2، نکاح محرمات، محرمات سے نکاح، بہن سے نکاح، بھتیجی سے نکاح، بھانجی سے نکاح، ساس سے نکاح، جو نکاح حرام ہے وہاں نکاح کرنا، یہ اعلانیہ بے حیائی، اور مابطن یہ خفیہ زنا مابطن یہ زنا ہے۔ نکاح محرمات فاحشہ اعلانیہ اور زنا فاحشہ مخفی۔ نمبر 3، خمر اور زنا، خمر اعلانیہ بے حیائی اور زنا خفیہ بے حیائی۔ نمبر 4، افعال جوارح، ان اعضاء کے برے افعال، ہاتھ پاؤں آنکھ، یہ اعلانیہ، اور اعتقاد قلوب یہ خفیہ، دل کے اندر برے ارادے برے عقیدے، یہ خفیہ گناہ مابطن میں داخل ہے۔ نمبر 5، بازاری طائفہ کا گناہ، یہ اعلانیہ بے حیائی جو بازار میں بیٹھتی ہے، اور مابطن خفیہ زنا۔ سمجھ آگی نہ آگی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کو لیا جو آخر میں نے بیان کیا۔ ذالکم وصاکم بہی، یہ وہ چیز ہے جس کا حکم دیا تمہیں اللہ پاک نے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال یتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یہ حرام ہے مال یتیم کا مال کھانا، الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ پہنچ جائے شدہ ہو اپنی بھری جوانی کو۔ یتیم بچوں کا مال تمہارے پاس پڑا ہے اس کو مت کھا جاؤ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا کیا کرو، اور ناپ تول سمجھتے ہو، صاحب وغیرہ سے دینا ناپ ہے، اور تول وزن کرنا ہے، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ ناپ تول پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، تمام احکام جو ہم دے رہے ہیں یہ انسان کی وسعت میں ہے، اس لیے ہم نے حکم دیا، نہیں تکلیف ہوتی انسان کو مگر وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف سے کیا کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ بات کر رہے ہو تم اس کے حق میں جو تمہارا رشتہ دار ہے، رشتہ دار کے حق، رشتہ دار کے بارے میں اس کے مفادات کے خلاف بھی پڑے، لیکن بات سچی کرو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو، یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت کی تمہیں اللہ پاک نے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستے پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تمہیں اصل راستے سے جدا کر دے گا۔ ذَٰلِکُمْ وَصَّاکُم بِهِ، اس کا اللہ پاک تمہیں حکم دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صحابہ کرام کا ایک اعلان ہے اس کے بارے میں۔ صحابہ رضی اللہ نے فرمایا، جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر زدہ وصیت نامہ دیکھنا چاہے یہ 3 آیتیں پڑھ لے۔ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہوا وصیت نامہ دیکھنا چاہے یہ 3 آیتیں ہیں، 151، 152، 153، 151، 152، 153۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ پہلی آیت شروع ہو رہی ہے یہاں سے، قل تعالوا، یہ 151 آیت ہے۔ آگے ولا تقربوا مال یتیم، یہ 152 آیت تذکرون تک ختم ہو رہی۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا پر ختم ہو رہی. یہ 3 آیتیں جو ہے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے، جس میں ہر قصہ وصاکم بہی وصاکم بہی وصاکم بہی. صحابہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہوا وصیت نامہ پڑھنا چاہے وہ ان 3 آیتوں کو پڑھ لے. اس میں بہت ہی اہم احکام اور گناہوں سے بچنے کے احکام بتائے گئے. اللہ. ثم آتینا موسی الکتاب، لکھو عقائد و رسوم شرکیہ کے تردید کے بعد، عقائد و رسوم شرکیہ کی تردید کے بعد مسئلہ نبوت پر بحث، مسئلہ نبوت پر بحث. ثم آتینا موسی الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً جو پوری نعمت تھی اس شخص پر، احسنا جو اچھا کام کرے، وتفصیل الکل شیء اور تمام ضروری احکام کی تفصیل تھی، وہدن اور رہنمائی تھی سب کے لیے، ورحمتن اور رحمت تھی ماننے والوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کریں. اس بات کا ہدن، اللہ کی کتابیں رہنمائی تو سب کے لیے ہے اور رحمت بنتی ہے ماننے والوں کے لیے. لکھو لکھو کرو اس بات کو، خداً رہنمائی تھی سب کے لیے، رحمت تھی ماننے والوں کے لیے. وہذا کتاب، اور یہ کتاب قرآن حکیم، اس کو ہم نے نازل کیا، بابرکت ہے، اس کی اتباع کرو، واتقوا اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم نے کیوں نازل کی کتاب اللہ؟ کیوں نہ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، انما کتاب نازل کی گئی پہلے 2 گروہوں پر. پہلے 2 گروہوں سے مراد یہود و نصارہ، اور ہم اس کے پڑھنے سے بے خبر تھے. تم عذر کرو، ہمارے پاس کتاب ہی نہیں آئی تھی، ہمیں ہدایت پر کیسے آتے؟ اللہ نے حجت تام کر دی، تمہارا عذر ختم کر دیا. یا تم یہ کہنے لوگوں کو، لو انا، اگر ہم پر اترتی کتاب ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان لوگوں سے، یہود و نصارہ سے. فقط جاکم، تمہاری طرف آج تمہارے پاس آ چکی، بینۃ، تمہارے رب کی طرف سے واضح کتاب، وہدن جو رہنما ہے سب کے لیے، ورحمتن اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے. کون بڑا ظالم و شخص ہے جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے روکے. ان قریب ہم سزا دینے والے ہیں ان لوگوں کو، یصدفون جو روکتے ہیں ہماری آیات سے، سوء العذاب سزا دینے والے ہیں سخت عذاب کی، برے عذاب کی، بما کانوا یصدفون، اس بات کے کہ دوسروں کو بھی روکتے تھے. یہ جو لفظ ہے یصدفون، اس کے 2 ترجمے، روکتے ہیں، ہستانوی نے ترجمہ کیا کہ ہم دوسروں کو روکتے ہیں. دوسرا ترجمہ لاہوری کا منہ موڑتے ہیں، یہ خود اعراض کرتے ہیں، یعنی یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے روکنا، اور خود اعراض کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لاہوری ترجمہ کرتے جو اس سے منہ موڑتے ہیں، ہستانی ترجمہ فرما رہے ہیں جو اس سے روکتے ہیں. حل ینظرون، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یعنی فرشتے موت کے، لکھ لو ملائکۃ الموت، یا آئے ان کے پاس رب، یعنی حشر میں جو شریف آتا ہے کہ اللہ پاک اتریں گے، یا آئے ان کے پاس رب کی بعض نشانیاں، جیسے کہ ان کی نشانیاں آخر میں ہیں کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا. جس دن بعض نشانیاں رب کی آئیں گی، لا ينفع نفسا، کسی نفس کو اس کا ایمان نہ فراہم دے گا جو پہلے ایمان نہ آیا اور جو اپنے ایمان میں خیر نے کی، اب نیکم کام نہیں آئے گا. جب طلوع شمس میں المغرب ہو جائے گا پھر کوئی برے کام کرنے والوں کی نیکی قبول نہ ہوگی اور کفر شرک کرنے والوں کی توبہ قبول نہ ہوگی. کب؟ جب کہ سورج طلوع کرے گا مغرب سے. سنا ایسی بات نا آپ کو، مغرب سے طلوع کرے گا. رات کو لوگ سوئیں گے، جاگ آئے گی، پھر سوئیں گے، جاگ آ جائے، پھر سوئیں گے، بڑی نیندیں کریں گے، رات نہیں ختم ہوگی. آخر لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے، کیا بات ہے آج رات اتنی لمبی ہو گئی. جب باہر نکلیں گے دیکھیں گے تو سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل رہا ہے، اور یہاں اوپر تک سر تک آ جائے گا، پھر دوبارہ واپس جائے گا، پھر مشرق سے نکلے گا اپنے وقت پر جیسے پہلے نکلا کرتا تھا. اس وقت سے توبہ کا دروازہ بند. کسی کافر کا ایمان اب قبول نہیں ہوگا،
کسی فاصلہ کی گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بعض آیات ربی سے اس کا مصداق طلوع شمس قرار دیا گیا۔ قل انتظروا، فرما دو کہ انتظار کرو، ہم انتظار کر رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی، وکانوا شیعا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لست منہم شیعا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر اللہ ان کو خبردار کریں گے ان کے افعال پر۔ یہ اپنے دین میں تفریق کرنے والے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے کون لوگ ہیں؟ اس میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہود و نصارہ، دوسرا قول اہل بدعات، تیسرا قول جمیع مشرکین، چوتھا قول عام جو بھی ہوں، خواہ پہلی امتوں کو ہے خواہ اس امت میں اختلاف برپا کرنے والے ہوں، حق سے ہٹ کر نئے نئے گروہ بنانا وہ بھی شامل ہے اس میں۔ من جاء بالحسنہ، اللہ پاک ان کو مطلع ہے ان کے افعال کے بارے میں، تو کیا ہوگا؟ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا، فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے جزا اس سے 10 گنا ہوگی، اور جو برائی لے کے آئے گا نہیں جزا دیا جائے گا مگر مثل اسی کی، وہم لا یظلمون، ان پر ناانصافی ان سے نہیں کی جائے گی۔ اور فرما دیجیے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے صراط مستقیم کی، اور ایسے دین کی قیامن جو مستحکم ہے، دینن قیامن مستحکم دین کی، لکھو قیامن مستحکم، ملت یعنی ملت ابراہیمی علیہ السلام کی، وہ ابراہیم حنیفہ جو سب سے کٹ کر ایک کے ہو رہے تھے۔ اللہ پاک اس کا ہمیں فیض نصیب فرمائے۔ سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہونا، یہی اللہ والا ہونا ہے، جس کا اعلیٰ درجہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا، اور ان سے بھی اعلیٰ درجہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ سمجھ گئے؟ اولیاء اللہ کی محنت مشائخ کی، اس کا نتیجہ بھی یہی ہے، سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو رہے۔ فہمون؟ حضرت رائے پوری کے بارے میں لکھا ہے، سب سے مایوس، سب سے مستغنی۔ حضرت رائے پوری کیسے تھے؟ سب سے مایوس، سب سے مستغنی، جو کچھ ہونا ہے ان سے ہونا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی، اگر یاد رکھیں، میں نے حضرت مفتی عبدالستار رحمہ اللہ کو سنائی، بہت محظوظ ہوئے، بہت محظوظ ہوئے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو ہم 11 والے حضرت صاحب کہتے ہیں، یہ چیچا اتنے کے پاس ایک چک 11، تو حضرت مولانا عبدالعزیز 11 چک والے، یہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ گزرے کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد مولانا محمد صالح ان کے بھی خلیفہ تھے، اور مولانا محمد صالح براہ راست گنگوہی کے خلیفہ تھے۔ وہ مولانا عبدالعزیز بیٹھے تھے یہاں کونور بل میں، آ کئی مہینے ٹھہرتے، نصر اللہ خان مرحوم کے گھر میں یہاں ٹھہرتے تھے، تو ہم بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی وہاں بیٹھے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو ایک آدمی شعر پڑھ دیا، ہاں جی دعا کرو شعر مجھے یاد آ جائے، تو بھائی نا صحیح توجہ سے یاد آئے گا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بھینس کے آگے بین بجائی، ایسے ہو گیا نا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، مومن کامل کی نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ شعر تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس میں مرد مومن کا کمال ذکر کیا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، تقدیر بدل جاتی ہے، مضمون اپنی جگہ صحیح ہے۔ حضرت پر حال تھا توحید کا، اس وقت اللہ کی طرف بہت متوجہ تھے، فرمانے لگے بالکل غلط، بالکل غلط، سب کچھ ان کی طرف سے ہوتا ہے،
اور کوئی مومن کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح ہے، مومن بھی کچھ کرے گا تو ادھر سے کچھ ہوگا تو اس کی نگاہ میں اثر آئے گا نا۔ اصل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اصل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کچھ لوگ ادھر ہی رہ جاتے ہیں، ادھر نہیں جاتے۔ اولیاء اللہ کے کمالات بھی اللہ ہی کی عطا ہے، اللہ ان کو تاثیر دیتے ہیں تو ان کی نگاہ کا اثر ہوتا ہے نا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اعوذ باللہ وما کان من المشرکین، یہ ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس میں تردید ہوتی ہے، مشرکین مکہ کہتے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ہمارے، یہودی کہتے ہمارے، قرآن کہتا ہے ان تینوں میں کسی کے نہیں۔ وما کان مشرکین، تم تینوں مشرک ہو، وہ تو مشرک نہ تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بس، اس لیے کہ ملت ابراہیمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آیا خیال شریف میں؟ قل ان صلاتی، فرما دیجیے میری نماز، ونسکی میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے جہنوں کے پالنے والے ہیں، لا شریک لہ، ان کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا ہوں فرمان برداری کرنے والا۔ پہلے کا معنی میری فرمان برداری کی وجہ سے آگے مخلوق ان کی فرمان برداری کرے گی۔ قل فرمائیے غیر اللہ ابغی ربن، کیا اللہ کے علاوہ کسی رب کو تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر شے کے رب ہیں۔ ولا تکسب کل نفس، کوئی نفس نہیں کرتا کا عمل الا علیہا، مگر اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی نفس نہیں اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، کوئی نفس دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تاجر و فعل ہے، وازرۃ فاعل کی بنا پر مرفوع ہے، وزر اخری منصوب ہے، یہ تاجر کا مفعول به ہے، اور آپ پڑھ لیا ہے کل مفعول مرفوع۔ کئی کہتے کئی یار لوگ سن کے مطمئن ہے کہ ٹھیک پڑھ دیا ہے، ضابطہ ہے کل فاعل مرفوع، ٹھیک ہے؟ نہیں، کل مفعول مرفوع، ٹھیک ہے، منصوب وزرا لا تزر کا مفعول به، اور وازرا لا تزر کا فاعل، اور کل فاعل مرفوع، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا کسی کا بوجھ۔ یہ کیا کہہ دیا؟ مشرکین کے جو بڑے تھے یا یہودیوں کے جو بڑے تھے وہ دوسروں کو کہتے ہمارے مسلک پر رہو، جو تمہارے اگر قیامت آ بھی گئی تمہارے بوجھ تمہارے گناہ ہم اٹھائیں گے، تمہیں بخشوائیں گے۔ اس کی نفی کی جا رہی، کوئی نہیں ایسا کر سکتا۔ سمجھ ہم کہتے ہیں سب نے اپنی قبر میں جانا ہے، کہتے نہیں کہتے؟ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا اپنے رب کی طرف رجوع ہوگا، فینبئکم، بس تو اللہ پاک تمہیں مطلع کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جس میں اختلاف رکھتے تھے۔ هو الذی، وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہیں زمین میں خلیفے، خلائف، خلیفہ کس کا؟ اپنا خلیفہ بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا۔ دوسرا وہاں میں ایک دوسرے کا نائب بنا دیا، باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس بیٹے کے بعد اس کا بیٹا نائب بنا دیا۔ وہ ذات ہے جس نے تمہیں خلیفے بنا دیا زمین میں، تم میں سے بعض کے درجات کو بلند کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کریں اس چیز میں جو تمہیں اللہ پاک نے دی۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت جلد عذاب والے ہیں اور بے شک اللہ بہت ہی بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ایمان والوں کے لیے غفور الرحیم ہے اور غیر مومنین کے لیے سریع العقاب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ نے بعضوں کو رزق کی عزت زیادہ دی، بعضوں کم دی، اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ اس سلسلے میں تم اللہ کی فرمان برداری میں رہتے ہو یا ناشکریوں کا شکار ہوتے ہو۔ شکر کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے، ناشکریاں تکبر اور ناشکریاں کرنے والوں سریع العقاب ہیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد. آگے سورہ اعراف ہے. ننھی ننھی مسکراہٹیں آپ کے لبوں پر آ رہی ہیں جو مشیر ہیں کہ بس آپ پرچیاں دیکھ لو بھی. اگر سونا خرید کر رکھا جائے کچھ اسرار بیچا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے. اور کیا سونے کا بیچنا جائز ہے، گڑبڑ نہ ہو. میں نے ویسی بات کہی ہے. چاندی کا بیچنا جائز ہے، سونے کا بیچنا جائز ہے. نکاح میں گواہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں حاضر ہوں. اس میں حاضر ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اللہ تو حاضر ہیں، حضور حاضر نہیں. یہی تو بات ہے. جب حضور حاضر نہیں تو جو کہتا ہے کہ رسول گواہ ہیں وہ سمجھتا ہے کہ حضور خود تو موجود ہے، کہ حضور کو علم غیب ہے. حاضر وہ ہو تو دیکھ رہا ہو تو یہ غیب مان لیا. اسی کی نفی کی فقہا نے. داڑھی مونڈنے والے سے حجامت بنوانا کیسا ہے؟ داڑھی مونڈنا حرام ہے، منڈوانا حرام ہے، اس سے حجامت بنانا تو جائز ہے. سمجھ گئے؟ تم کام ٹھیک کر، تمہارا جو کام کیا اس نے شرعی حجامت بنائی، یہ تو صحیح ہے. باقی جتنے متقیوں کی صحبت اختیار کرو گے تقوی حاصل ہوگا. جیسے امام کیسا بھی ہو، گناہگار ہو، نماز کے پیچھے ہو جاتی نہیں. لیکن جتنا متقی ہوگا، اللہ والا ہوگا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز میں برکات آئیں گی. حدیث میں آتا ہے پہلے رحمت امام پر آتی ہے، پھر پہلی صفوں والوں پر رحمت آتی ہے. جو امام کے قوائف ہوتے ہیں، اندر کی کیفیات ہے، ان کا مقتدیوں پر غیر شعوری طرف اثر پڑتا ہے. اس لیے ایک حدیث کا مضمون ہے کہ عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے کانہ خلف نبین، گویا کہ اسے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. یا اللہ معافی چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.